مولانا صاحب یہ بتائیں، اب صدارتی ریفرنس جا رہا ہے، صدارتی ریفرنس جو ہے وہ جائے گا، اس کی عدالت نے تشریح کرنی ہے، یہ معاملہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، اپریل تک بھی بات جا سکتی ہے، آپ لوگوں نے دھرنا دینے کا بھی کہہ دیا ہے، تو کیا یہ آپ کو طویل ہوتا دکھ رہا ہے یہ معاملہ؟ کیونکہ ایک طرف یہ ہوگا، دوسری طرف وہ چل رہا ہوگا. دیکھیے، آئین سے انحراف کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور کچھ چیزیں آئینی لحاظ سے بڑی واضح اور صاف ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عدلیہ بھی ایسی کوئی بات کرے گی. ہاں ٹھیک ہے، عدلیہ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ہم اس کو عدلیہ کے فیصلے کی تناظر میں ہی دیکھیں گے، لیکن بظاہر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. شوق پورا کرتے رہیں. اور تھوڑا وقت لگ سکتا ہے نا، اپریل تک جا سکتی ہے بات. نہیں، کیوں جائے گی؟ کس بات پہ جائے گی؟ عدالت تشریح کرے گی نا، وقت لے گی وہ تو. تو عدالت تشریح ایسی چیز ہے کہ جس کی صراحت بالکل واضح ہے اور جس میں مزید تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کسی آئین کے اندر ترمیم کرنے کا تو حق نہیں ہے نا عدالت کو. جی، تشریح کا حق ہے، لیکن جہاں تشریح کی ضرورت ہو یہاں تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. مولانا صاحب اگر تشریح کرتے کرتے اپریل تک معاملہ چلا جاتا ہے، تب تک آپ لوگ دھرنے میں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں ہوگا جی، انشاءاللہ نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، عدالت تو وقت لے سکتی ہے. تو پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. آپ دھرنے میں بیٹھے رہیں گے؟ جی، دھرنے میں بیٹھے رہیں گے تو؟ نہیں، دھرنے کی بات تو ہم جو حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. کل ایک ملاقات ہوئی ہے 4 لوگوں کی، اہم لوگوں کی. اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کو تھوڑا تھوڑا گزارا کرنا پڑے گا، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک کو مکمل گزارا کرنا پڑے گا. آپ کی کیا معلومات؟ مجھے نہیں اس ملاقات کا کوئی علم. آپ کو اس ملاقات کا کوئی علم نہیں؟ آپ تو بڑے باخبر ہیں مولانا صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں علم، میں بتا رہا ہوں. آرمی چیف نے کہا، وزیر اعظم نے جلسے کے اندر کہا کہ انہوں نے ان کو ایک وہ لفظ بولنے سے منع کیا. آپ نے ان سے کہا تھا؟ لفظ بول دو نا، ڈیزل کا ہوگا نا، گالی ہے. میں مناسب گالی دینا ہے نا. ایک شخص گالیاں دیتا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا. یہ شخص گالیاں دیتا ہے، آپ مناسب نہیں سمجھتے، پبلک مناسب نہیں سمجھتی. یہ عوام اور عوام معاشرہ اپنے نوجوان، اپنے کارکنوں کو ایسے لچے لفنگے اصطلاحات اور یہ تعلیم دینا، یہ اس کو لیڈر کہتے ہیں جو صرف اپنے کارکنوں کو گالیاں سکھا رہا ہوتا ہے. جی، جو شائستہ الفاظ آج تک اس کو نہیں آیا کہ کسی کے حق میں وہ استعمال کر سکے. ہر آدمی کو چور 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 چور، یہ اس کو سیاست کہتے ہیں. چور ہے تو لاؤ نا. تو پھر تم نے کس چیز کی حکومت کی ہے؟ تو نیب تمہارے ساتھ ہے، تو احتساب کے سارے ادارے تمہارے ساتھ ہے، تو پھر لاؤ نا کسی کو پبلک کے سامنے. اور الزام پہ الزام اور الزام پہ، جیسے ایک لوفر آدمی بازار میں گھومتا پھرتا کسی کو کچھ بھی کہہ دے. آپ نے کہیں کسی موقع پر کسی جگہ پر یہ بات کی ہے کہ آپ کو نہ کہا کریں؟ کون؟ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے آرمی چیف نے کہا کہ میں اس قسم کی چیزیں ڈسکس کرتا ہوں. اگر انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم حضرت، یہ کیا سوال آپ کر رہے ہیں؟ میری توہین کر رہے ہیں آپ اس قسم کے سوالات کر کے. نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو مشورہ دیا ہے. میں نہیں ہوں ان چیزوں میں، نہ میں کسی کے ساتھ اس قسم کی چیزیں ڈسکس کرتا ہوں. میں اس قسم کی چیزیں کسی بھی فورم پر، آپ مجھے زمانوں سے جانتے ہیں کہ میرا سٹائل زندگی کیا ہے، میری سیاست کا سٹائل کیا ہے، میری گفتگو کا سٹائل کیا ہے، اور میرا اٹھنے بیٹھنا کیا ہے. آپ کے کہے بغیر اگر مشورہ دیا، اچھا مشورہ دیا؟ مجھے نہیں ہے معلوم یار، کیسی باتیں آپ کرتے ہیں جی. ٹھیک، اب کیوں مشورہ دے گا؟ گالیاں یہی کہا ہوگا نا، گالیاں مت دیا کرو. تو اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات انہوں نے کی ہو، اور کس ضرورت کے تحت کی ہوگی انہوں نے. تو کچھ پھر اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں، اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں. مثلاً پھر وہ بے حیائی کی طرف جائیں گی جو ہے حقائق، اور مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. ٹھیک، اب نہیں جاتے اس طرف کیونکہ یہ باتیں جو ہیں وہ مناسب نہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ منحرف اراکین جو ہیں، جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف چلے گئے ہیں، ان لوگوں کو اپوزیشن کی طرف سے کیا کمٹمنٹ دی گئی؟ کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ پنجاب میں پی ایم ایل این ان کو جو ہے وہ ٹکٹ کی آفر کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے نہیں لیے، حکومت کہتی ہے کہ پیسے لیے، الزام لگائے جا رہے ہیں ان کے اوپر. لیکن یہ تمام لوگ جو ہے وہ پھر کس شرط پہ اپوزیشن کے ساتھ؟ کسی زمانے میں یہ خود کہتا تھا کہ اگر کوئی میری پارٹی میں آتا ہے دوسری پارٹی کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ قائد اعظم نے بھی تو پارٹی چھوڑی تھی، دوسری پارٹی میں شامل ہوا تھا. تو کسی زمانے میں تو یہ اس اقدام کی تحسین کیا کرتا تھا
جب ان کی پارٹی میں لوگ جاتے تھے. آج جب اس کی پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں تو الزامات پہ الزامات، الزامات پہ الزامات. یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ اپوزیشن نے ویسے ان کو کیا آفر کیا؟ ان لوگوں کچھ تو آفر کیا ہوگا. مجھے نہیں معلوم. دیکھیے ہم نے ایک بات طے کی تھی کہ ہم اتحادیوں سے بات کریں گے، لیکن انڈیویجولز کو ہم اپروچ نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے جی کہ جے یو آئی جو ہے وہ کہیں بھی حکومت تو نہیں ہے، وہ کہیں ابھی اس پوزیشن بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ اگلی حکومت میری آنے والی ہے تو میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں، یہ دے سکتا ہوں، یہ دے سکتا ہوں. پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں حکمران ہے. پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. تو اگر پنجاب اور سندھ میں یا ملک کے دوسرے حصوں سے کسی ممبران نے کوئی رابطہ کیا ہے ان کے ساتھ تو مجھے معلوم نہیں ہے. ٹھیک. نور عالم خان صاحب کا تعلق پشاور سے ہے، ان کے اوپر ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنے طور پہ الزام لگا رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہ تمام چیزیں کیا ممکن ہے کہ مستقبل میں وہ جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہوں؟ حضرت جمعیت کے دروازے کسی پہ بند تو نہیں ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری جماعت کی طرف آئیں. اس لیے آئے کہ ہمارا منشور قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس لیے آئے کہ ہمارا جو راستہ ہے وہ ایک اچھا راستہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے، عوام کو خوشحال کرنے کا راستہ ہے. ایک دعوت ہے جو دعوت کی حد تک تو ہمارے کو دیں گے. ٹکٹ ملے گا؟ یہ جماعت فیصلہ کرتی ہے. جماعت کے ہمارے ہاں تو جماعت کے ادارے ہیں باقاعدہ، اور ادارہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو کوئی یقین دہانی نہیں کرائی ہوئی؟ نہیں، ہم ایسے لوگ ہیں نہیں. خدا کا مولانا صاحب آپ نے کہا تھا 190 کا نمبر ہے، یہ جو 2-4 دن حالات بنے اس میں کمی آئی ہے یا زیادہ ہو گئے؟ اضافہ ہو گیا ہوگا. تو اضافہ ہو گیا ہوگا. کتنا یہ میں نہیں کہہ سکتا کتنا، لیکن ہے بہرحال ٹھیک ہے. صورتحال بالکل صحیح ہے. اتحادی شامل ہیں اس میں؟ اتحادی تو اس کے علاوہ ہوں گے میرا خیال ہے جی. یعنی اگر یہ سمجھ لیں کہ 190 سے زیادہ ہیں تو 195 ہو گئے، 4-5 اور بڑھ گئے ہوں. میرے خیال میں اگر اتحادی، چونکہ وہ ابھی خود انہوں نے اعلان کرنا ہے اور ان کا اعلان آج یا کل یا پرسوں میں ممکن ہے کہ کلیئر کر دیجیے. آج کل میں اتحادی اعلان کر سکتے ہیں؟ میرا اندازہ یہ ہے، اختیار ان کا ہے کہ وہ کب فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ بالکل واضح ہیں اس وقت. صورتحال کوئی ایسی نہیں ہے. خبریں میں سے یہی ہے کہ وہ 1-2 دن میں فیصلہ کریں انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ العزیز. تو مسئلہ تو اب بہت آگے نکل چکا ہے اور ان چھچیرا پن سے اب اس کے راستے نہیں روکے جا سکتے انشاءاللہ العزیز. یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا اتحادیوں کے فیصلے میں ڈیلے کرنے کی وجہ کوئی وہ اپوزیشن سے تحریری معاہدہ کرنا ہے، یا پھر ان کو لگتا ہے کہ اس وقت حکومت سے الگ ہونا ان کے لیے خطرناک ثابت ہے؟ نہیں، کوئی تحریری معاہدے کی بات میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ان کی تحریری معاہدے کی بات ہوئی ہو. مذاکرات یا بات چیت چلتی رہتی ہے. اور جو گارنٹیز انہیں دی گئی ہیں اس پہ وہ مطمئن ہیں؟ مجھے نہیں معلوم گارنٹی کیا دی گئی ہے، لیکن اگر وہ اعلان کریں گے تو پی ڈی ایم کو ہیڈ کر رہے ہیں، آپ کو کیسے نہیں معلوم ہوگا؟ یہ ڈومین پارلیمنٹ کے اندر کا ہے. جس وقت عدم اعتماد ہوگا تو یہ پارلیمنٹ کے پارلیمانی عمل ہے. تو پارلیمانی لیڈر اپوزیشن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ کاف لیگ کو زرداری صاحب نے گارنٹی دی ہے اور باقی جو ہیں وہ وہ کوئی مرے ہوئے نہیں ہیں، زندہ لوگ ہیں. یہاں ان کے گھر ہیں، یہاں ان کے گھر ہیں، دونوں میں موجود ہیں. یہ سوال ان سے کیسے مجھ سے، لیکن وہ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں نا روز، آپ کی ان سے ملاقات کرتے رہے روز، وہ آپ کے ساتھ آپ کے کلیم ہے، میں وہ آپ ایک کے بات آپ ساتھ سے عرض شامل کرتا ہوں، آپ سوال جو بھی کریں، یہ میرا حق ہے کہ میں جواب دوں یا نہ دوں. یہ بالکل آپ سو اس کا میں جواب نہیں دیتا. میں سوال پوچھتا رہوں گا، آپ جواب بے شک نہ دیں. لیکن اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز. پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.